مقدر بالغرامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب سب کا ماسٹر مائنڈ اور نہیں ہے، مسلمان ہے۔ اور پھر کہتا ہے اللہ ہماری دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کہاں سے قبول کرے جب میں اور آپ حرام کاموں سے بچنے کے لیے تیار نہیں، جب میں اور آپ حرام گناہوں اور غلطیوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظروں میں عبادت گزار بننا چاہتے ہو، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ آج تو میرے اور آپ کے لقمے حلال کے بڑے کم نظر آتے ہیں، آج میرے اور آپ کے کاروبار حرام سے زیادہ گھرے ہوئے ہیں، آج لون اور بیاج کے بغیر میں اور آپ اپنا کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آج کوئی چیز ایسی میری اور آپ کی نہیں ہے، گاڑی سے لے کر مکان، مکان سے لے کر کارخانے، کارخانوں سے لے کر کے فیکٹریاں جو بینکنگ سسٹم سے جڑ کر کے حرام کاروبار کر رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندوں مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ پھر وہی حرام لقمے میرے اور آپ کے پیٹوں کے اندر جاتے ہیں اور پھر ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہاں سے دعا قبول ہو؟ حضرت سعد بن وقاص اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور عرض کیا تھا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے، میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو بھی دعا کروں اللہ سے قبول ہو جائے۔ کیا فرمایا تھا میرے آقا نے؟ اے سعد، حرام لقموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم اس زمین کے مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ جو تم دعا کرو گے اللہ قبول کرے گا، بس اپنے آپ کو حرام لقموں سے بچا لو۔ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا، ایسا جب کوئی حرام لقمہ کسی کے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو میرا اللہ اس کی 40 دن کی دعا کی قبولیت کو اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہاں جب کوئی حرام لقمہ کسی کے پیٹ کے اندر جاتا ہے، آج میری اور آپ کی پرورش، ہاں میں سب کو نہیں کہتا لیکن مسلمان حرام کام سے میری اور آپ کی کاروبار سے اور حرام لقموں سے میری اور آپ کی پرورش ہو رہی ہے، کہاں سے دعا قبول ہو جائے؟ فرماتے تھے میرے آقا، ارے یہ زندگی پریشانی کے ساتھ ہے، اس زندگی میں بھی سکون نہیں، اور اگر اس جسم کو حرام ٹکڑوں سے پال کر کے جائیں گے تو کل قیامت کے میدانوں میں بھی میرے اللہ کا صاف اعلان ہے، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، کہ حرام غذا سے پلے ہوئے جسم کو ہم اپنی جنت کے اندر داخل نہیں کریں گے۔ ہاں حرام غذا سے پلا ہوا جسم جو حرام روٹیوں سے پل کر کے آئے گا، جو حرام لقموں سے پل کر کے آئے گا، جو حرام کاروبار کے ذریعے سے پل کر کے آئے گا، تو دنیا کی بات کرتا ہے، حرام غذا سے پلے ہوئے جسم کو اللہ رب العزت جنت کے اندر بھی جگہ نہیں دے گا۔ لیکن آج میرے اور آپ کے لقمے کیسے ہیں؟ ذرا غور کر اللہ کے نیک بندے، ذرا غور کر دوسروں کی شکایت کرنے والے، پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ لے تو کتنی صاف زندگی اس زمین پر گزار رہا ہے۔ اس لیے فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، اتق المحارم تکن عابد الناس، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم اس زمین کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، تم اس زمین کے سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے۔ آگے چلیے، اور وقت مختصر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، ذرا سنتے چلے جائیں کیا فرما رہے میرے اور آپ کے آقا محمد عربی، وَرَضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، کیا فرما رہے ہیں؟ آج تو بے چین رہتا ہے، آج تیرے دل میں شکایت رہتی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، فلاں کے پاس زیادہ ہے، یہ بے چینی تجھے سونے نہیں دیتی۔ ذرا ایک وظیفہ میرے اور آپ کے آقا بیان کر کے جا رہے ہیں، وَرَضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جتنا میرے اللہ نے مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ جس دن تو یہ نیت کر لے گا تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو تمام لوگوں میں سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ میرے اللہ نے مجھے جتنا دے رکھا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج میں اور آپ اس ناشکری کی زندگی کے اندر مبتلا ہیں۔ کبھی اپنے بدن پر غور کیا کہ اللہ نے کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نواز رکھا ہے؟
ذرا ان سے معلوم کر جن کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں۔ تیرے بدن کو اللہ نے بڑا قیمتی بنایا ہے، اس بدن کے کسی بھی عضو کی طرف دیکھ لے اور اس کی طرف دیکھ جس کے پاس وہ عضو نہیں ہے، پھر دیکھنا کہ اللہ نے تجھے کتنا قیمتی بنایا ہے۔ کبھی تو نے اپنے بدن کے اندر غور کیا ہے؟ حالانکہ اللہ نے تجھے مکان دیا، بیوی اور بچے دیے، تجھے اتنا کاروبار دیا کہ تو اپنے بچوں کے پیٹ کو آرام کے ساتھ پال سکے، لیکن پھر بھی بے چین رہتا ہے۔ مجھے دیا ہی کیا ہے، مجھے ملا ہی کیا ہے، ناشکری کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندے، اللہ کے غصے کو روزانہ دعوت دیتا ہے، ورنہ اگر تو کسی دن بیٹھ اور غور کر کہ میرے اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے کتنا دیا ہے، وہ میرے لیے کافی ہے۔ جس دن تیرے دل کے اندر یہ بات آ گئی، فرماتے میرے آقا تو اس زمین کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا، تو اس زمین کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكْ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، یہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی نصیحت فرما رہے ہیں۔ آج اس کا طریقہ خود میرے اور آپ کے آقا نے بتایا کہ تم شکر گزار بندے کیسے بنو گے، تم اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے، اس کا طریقہ خود میرے آقا نے سمجھایا۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ اے امت محمدیہ، جب تو اپنی زندگی کو گزارے تو اپنے سے بڑوں کی طرف مت دیکھنا، اپنے سے چھوٹوں کی طرف دیکھنا، اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھنا۔ اگر بڑوں کی طرف دیکھے گا تو ناشکرا ہو جائے گا، اور اگر چھوٹوں کی طرف دیکھے گا تو یاد رکھنا اللہ کا شکریہ ادا کرے بغیر نہیں رہے گا۔ ہاں تجھے یہ تو نظر آتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے 3 منزل کا مکان ہے، میرے گھر کے سامنے مہنگی گاڑی کھڑی رہتی ہے، تجھے یہ تو یاد ہے کہ میرے گھر کے سامنے بڑے اچھے سوٹ بوٹ والا رہتا ہے، لیکن ذرا تو نے اپنی گردن کو گھمایا ہے اور دوسری طرف تو نے دیکھا ہے تیرے اسی محلے میں کوئی غریب رہتا ہے جس کے گھر کی دیواریں کمزور ہیں، چھت کمزور ہے، برسات میں وہ دیواریں چوتی ہیں، پانی گرتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، جس محلے میں تو 3 منزلہ مکان دیکھ رہا ہے، اسی محلے میں تجھے کوئی غریب بیمار چارپائی پر پڑا ہوا نظر آئے گا، تو اس طرف تو دیکھتا ہے لیکن اس طرف نہیں دیکھتا جو تجھ سے نچلی زندگی گزار رہا ہے۔ تجھے 3 منزل کا مکان تو نظر آتا ہے لیکن برابر میں تجھے وہ نظر نہیں آتا جس کی لوگ گاؤں والے اکٹھے ہو کر کے مدد کرتے ہیں، کبھی صدقہ دیتے ہیں، کبھی فطرہ دیتے ہیں، کبھی اس کی مدد کرتے ہیں، سردیاں آتی ہیں تو کمبل وغیرہ اس کو لا کر کے دیتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ نے تجھے اس حالت میں نہیں رکھا ہے۔ تیرا اللہ نے چھوٹا موٹا کاروبار دیا لیکن تو عزت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ہاں تجھے محنت مشقت کرنی پڑتی ہے لیکن کوئی تیرے دروازے پر قرضہ مانگنے کے لیے نہیں آتا، کوئی تیری کنڈی کو نہیں کھٹکھٹاتا، کوئی تجھے رستہ روک کر کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ ہاں میں مانتا ہوں تو کم کماتا ہے لیکن تیری راستوں میں کوئی گاڑی روک کر کے بے عزتی نہیں کرتا۔ اے اللہ کے نیک بندے، اگر تو دوسری طرف دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے فرما رہے میرے آقا، وَرْضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جتنا تجھے اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کی طرف سے راضی ہو جا، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اس زمین کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ ورنہ یاد رکھنا یہ دنیا ہے، اس کی حوث آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے۔ خود میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ یہ انسان اتنا حوث کا پجاری ہے کہ اگر اسے سونے کی ایک وادی مل جائے تو یہ دوسری وادی کی تمنا کرے گا، اور اگر سونے کی دوسری وادی بھی بھری ہوئی اس کو مل جائے تو یہ تیسری کی تمنا کرے گا۔ فرماتے تھے کہ اس کی کھوپڑی کو یا تو صرف وہ لفظ بھر سکتا ہے کہ اللہ جتنے تو نے مجھے دیا ہے وہی کافی ہے، یعنی قناعت اس کی کھوپڑی کو بھر سکتی ہے، ورنہ فرماتے تھے اس کی کھوپڑی کو صرف اور صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔
اسی لیے تو میں اور آپ بے چین، اسی لیے تو میں اور آپ پریشان۔ ہمیں اللہ نے دیا ہی کیا ہے؟ اے اللہ کے نیک بندے کبھی غور کرنا، تجھے اللہ نے بن مانگے کتنا دے رکھا ہے، کبھی تنہائی کے اندر بیٹھنا اللہ نے تجھے کتنا دے رکھا ہے، تجھے اللہ نے بھیک مانگنے سے بچایا ہے، تجھے اللہ نے فٹ پاتھ پر سونے سے بچایا ہے۔ ہاں ہاں، وہ فٹ پاتھ پر سونے والے کہ کوئی بھی گاڑی آ کر کے ان کے اوپر چڑھ جائے اور ان کی زندگی کو تمام کر جائے، ہاں ان سے تجھے بچایا ہے۔ جو برسات میں اور ٹھنڈ کی برسات میں، سردیوں کی برسات میں فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے کانپتے رہتے ہیں اور کسی مالدار کے آنے کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ہمیں ایک وقت کی روٹی دے کر کے چلا جائے گا۔ ہاں، خدا کا شکر ادا کر کہ تجھے اللہ نے اس حالت میں پیدا نہیں کیا ہے۔ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھنا کہ اللہ نے تجھے کتنا دے رکھا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وَرَضِ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر راضی ہو جا، تو اس زمین کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے آپ کو مسلمان بنانا چاہتا ہے، میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ذرا اگلے جملے کو سننا، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ میری آنکھیں اور آپ کی آنکھیں گردن اور شرم سے جھک جائے گی۔ کیا فرماتے تھے میرے آقا؟ مسلمان ہونا چاہتا ہے، کیا سمجھتے ہو؟ نماز سے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، یہ تو مجھے اور آپ کو ہر حال میں کرنی ہی پڑیں گی، لیکن اگر تو پکا سچا مسلمان بننا چاہتا ہے تو فرمان ہے میرے آقا وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کر تو مسلمان ہو جائے گا۔ یہ تیسری نصیحت میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج ذرا دیکھیں میرے اور آپ کے پڑوس کا کیا حال ہے، آج ذرا دیکھیں میرا اور آپ کا پڑوسی کسی سے اتنا پریشان نہیں جتنا مجھ سے اور آپ سے پریشان رہتا ہے۔ کبھی میری نالیوں سے، کبھی میرے بچوں سے، کبھی میری گندگیوں سے، کبھی میرے گھروں کی الٹی سیدھی حرکتوں سے اگر کوئی پریشان رہتا ہے تو کوئی اور نہیں، میرا اور آپ کا پڑوسی پریشان رہتا ہے۔ آج تو بڑھیا کھانے پکوان، خوشبودار کھانے اپنے گھر میں بناتا ہے، لیکن تجھے شرم نہیں آتی کہ میرے پڑوسی کو اس کی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ میرا پڑوسی اور اس کے بچے ہاں خون کے آنسو روتے ہوں گے کہ ان کے گھروں سے اچھی پکوان کی خوشبو آتی ہے، میرے باپ میری ماں ان کھانوں کو پکانے کی طاقت نہیں رکھتے، یہ تکلیف دینا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ یاد رکھنا اگر کسی بھی حرکت کی وجہ سے آپ اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فرماتے علماء، فرماتے میرے اور آپ کے آقا، رب کی قسم تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن مومن نہیں ہو سکتے۔ سب کچھ ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ایک گفتگو سناؤ جو میں نے اپنے علماء سے سنی، جو میں نے اپنے بڑوں سے سنی، ذرا سنو اللہ کے نیک بندو۔ گجرات کا دنگا ہوا، بڑی بڑی دکانوں کو خاکستر کرنے والے، جلانے والے، ملیامیٹ کرنے والے، جانتے ہو کوئی بڑی برادری سے تعلق نہ رکھتے تھے، بڑے خاندانوں بڑے کاروباروں سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ علماء فرماتے ہیں بڑی چھوٹی اور نچلی برادری سے تعلق رکھنے والے وہ تمام کے تمام لوگ تھے۔ کسی نے ان سے معلوم کیا، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، میرا وقت ختم ہو چکا ہے، میں بہت مختصر، کیا کہا تھا کسی نے؟ او اللہ کے بندو، تم نے مسلمانوں کے گھروں کو کیوں جلایا؟ کیوں ان کے ڈائمنڈ اور کپڑوں کے بڑے کاروباروں کو خاکستر کر دیا؟ کیوں ان کو تم نے ملیامیٹ کر دیا؟ کیوں تم نے ان کی شہزادیوں اور ان کے شہزادوں کو سڑکوں پر بھیک مانگنے کے لیے مجبور کر دیا؟ آخر ایسی کیا مجبوری آئی تھی؟ ذرا سنو، جہاں اور بڑی ساری وجوہات تھی ان میں سے ایک وجہ نکل کر کے آئی جو علماء نے نقل کی ہے، وہ
کہتے ہیں کہ او ہمیں برا کہنے والوں ذرا کان کھول کر کے سنو، ہم یہاں جھوپڑیوں اور جھگیوں میں رہا کرتے تھے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ مسلمان شادیاں کر رہا ہے، مسلمان گھڑ سواری کر رہا ہے، مسلمان کئی قسم کے انواع و اقسام کے کھانے اپنے منڈپوں میں لے کر کے آ رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارے گھروں کو کوئی کھانے لے کر کے نہ آیا، ہمارے گھروں کو کوئی ذرا سے لقمے نہ لے کر کے آیا، ہماری جب صبح کو آنکھ کھلی ہے تو ہم نے اپنی آنکھوں سے وہی کھانے نالیوں میں پڑے ہوئے دیکھے ہیں، وہی کھانے ہم نے کوڑیوں پر پڑے ہوئے دیکھے ہیں۔ ہاں وہ کہتے ہیں ہاں اگر ان کے اندر ذرا سی بھی انسانیت ہوتی تو وہ کھانے رات کو ہمارے بچوں کو بھی دے سکتے تھے، رات کے اندھیروں میں ہماری جھوپڑیوں میں ہماری جھگیوں میں پہنچا سکتے تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ کھانا نالیوں نالوں کوڑوں پر تو برباد ہو رہا تھا، لیکن ہمارے بھوکے پیٹوں تک نہ پہنچا تھا۔ ہم اس انتظار میں تھے کہ کسی دن موقع ملے گا تو ان کی مالداری کو ان کو دکھا دیں گے کہ کتنے بڑے مالدار ہیں۔ آج میری اور آپ کی بھی شادیوں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے۔ مختصراً اللہ کے نیک بندے اگر سمجھ سکتا ہے تو سمجھ لے، تو کہتا ہے مجھ سے پڑوسی کلستا ہے، کبھی تو نے دیکھا کہ تیری حرکتیں کیا ہیں، کبھی تو نے دیکھا کہ تیری بناوٹ کتنی بڑھ چکی ہے، تو گاڑی لاتا ہے اور پڑوسی کو دکھاتا ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے تو مکان بناتے ہے، پڑوسی کو جلاتا ہے، کہتا ہے پڑوسی مجھ سے بدگمانیاں رکھتا ہے، کیوں نہ رکھے، تو جب حرکتیں ایسی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں، میرے آقا کا فرمان ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو مسلمان ہو جائے گا۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، ورنہ سن لو کیا فرماتے تھے میرے آقا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، قیل من یا رسول اللہ، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، قسم خدا کی وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ تڑپ گئے، اللہ کے نبی کون مومن نہیں ہو سکتا؟ میرے آقا نے فرمایا جس کسی انسان کی حرکت سے اس کا پڑوسی پریشان ہے، رب کعبہ کی قسم وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ عالم ہو سکتا ہے، حضرت ہو سکتا ہے، امیر صاحب ہو سکتا ہے، نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، لیکن اگر اپنی کسی حرکت سے پڑوسی کو پریشان رکھتا ہے، فرماتے میرے آقا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ تیسری نصیحت میرے آقا نے ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مسلمان ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، جو لوگوں کے لیے پسند کر رہا ہے وہی پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا کر۔ تفصیل کا موقع نہیں، پانچویں نصیحت فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، سنو جوانو، فرماتے میرے آقا زیادہ ہنسنے کی عادت نہ بناؤ، یہ زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، یہ زیادہ ہنسنا تمہارے دل کو مردہ کر دے گا، پھر کوئی نصیحت تم پر عمل اثر نہیں کرے گی۔ کریں گے نا ان پانچ نصیحتوں پر عمل انشاءاللہ؟ اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں گے انشاءاللہ؟ کہو ہاتھ اٹھا کر کے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچائیں گے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی رہیں گے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائیوں کے لیے پسند کریں گے، اور زیادہ ہنسنے کی عادت نہیں بنائیں گے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کے مصداق بن کر کے اس زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔